دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنی آنکھ سے ایک ایسا منظر دیکھوں جو میرے نفس کے لیے خوشگوار ہے، نفس کو اس سے مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے. میرا دل چاہ رہا ہے، مچل رہا ہے کہ میری نگاہ اس کے اوپر پڑے، اس منظر پر پڑے جو مجھے مزہ دلوائے. اس خواہش کو جب بدل دیا یا اس خواہش کو کچل دیا، نہیں، میں اپنے اس نگاہ کو اس لیے استعمال نہیں کروں گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے تو میں اس مالک کریم کی کیسے نافرمانی کروں جس نے مجھے یہ آنکھ کی نعمت عطا کی ہے. آنکھ کی نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. یہ نعمت اللہ تعالی نے ہمیں سب کو عطا کر دیا مفت. ذرا سی کوئی گڑبڑ ہو جائے نا آنکھ میں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کو بندہ تیار ہو جاتا ہے. اللہ نے مفت دے رکھی ہے. تو آدمی یہ سوچے کہ یہ آنکھ تو اللہ تعالی نے اپنے لیے بنائی ہے اور میرے فائدے کے لیے بنائی ہے کہ میں اس سے خوشگوار چیزیں دیکھوں، جائز چیزیں، حلال چیزیں. اس کو میں حرام میں استعمال کرنے کی جو خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے، میں اس کو دباؤں گا تو یہ صبر ہو. نیند آ رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ بستر پر سوتا رہوں، آرام کروں، لیکن نماز کا وقت ہو گیا تو میں آرام کے بستر کو چھوڑ کر اپنی رفتانی خواہش کو دبا کر نماز کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں. یہ صبر ہے، یہ بھی صبر ہے. تو قرآن کریم نے صبر کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور یہ فرمایا کہ جنت در حقیقت معاوضہ ہے یا انعام ہے اللہ تعالی کی طرف سے اسی صبر کا جو بندے نے اس دنیا میں کیا. تو جب تم نے روزے کی حالت میں کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، تو جو پہلے ہی سے گناہ ہیں ان کو نہ چھوڑو. مجلس جمی ہوئی ہے، دوست احباب جمع ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، اس گپ شپ میں جھوٹ بول دیا یا کسی دوسرے کی غیبت کر دی، دوسرے کی غیبت کر دی، برا کہہ دیا اس کو. تو ارے اللہ کے بندو، کھانا پینا عام حالات میں جائز تھا، وہ تو تم نے اللہ کے لیے چھوڑ رکھا ہے. اور جو عام حالات میں بھی حرام تھا، جھوٹ حرام تھا، غیبت حرام تھی، وہ نہیں چھوڑا. یہ کیسا روزہ ہوا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ روزے کی حالت میں دو آدمیوں کے پاس سے گزرے. ایک شخص دوسرے کی حجامت کر رہا تھا. حجامت سے مراد وہ جو ایک علاج ہوتا ہے نا، پچنے لگائے جاتے ہیں، پچنے لگا کر خون نکالا جاتا ہے. تو ایک شخص دوسرے کے پچنے لگا رہا تھا، حجامت کر رہا تھا، اور دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے. باتیں کرتے ہوئے غیبت کر رہے تھے کسی کی، فلاں شخص نے یہ ایسا ہے، خراب ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس قسم کی غیبت کر رہے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو آپ نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، یہ جو پچنے لگا رہا ہے وہ بھی اور جس کے پچنے لگائے جا رہے ہیں وہ بھی، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. کیوں ٹوٹ گیا؟ اس لیے کہ غیبت کر رہے ہیں. ٹوٹ گیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ اس معنی میں ٹوٹ گیا، ہوا ہی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد تھا وہ حاصل نہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزہ رکھنے کے باوجود غیبت کر رہے ہیں ایک دوسرے کی. تو بھائی تعمیری تنقید یہ ہوتی ہے کہ جس شخص سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو آپ اس کو چپکے سے تنہائی میں جا کر برادرانہ انداز میں اس کو سمجھا دیں کہ جناب یہ کام آپ کا ذرا ایسا ہو گیا ہے تو براہ کرم اس کی اصلاح کر لیں. نرمی سے، پیار سے، غصے سے نہیں.
ڈانٹنے کے انداز میں نہیں، پیار محبت سے سمجھا دیجئے تو یہ اچھی بات ہے. اس کو تو سمجھایا نہیں، اس کی اصلاح کی فکر نہیں، اور مجلسوں کو گرم کیا، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے. یہ ہے غیبت، یہ ہے حرام. تو روزے کے دوران اس قسم کے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے؟ یہ بدترین معاملہ ہے. روزے کے معنی کیا ہے؟ کھانا پینے سے رک گئے. اور غیبت کے کیا معنی ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے غیبت کے معنی یہ ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. مردہ بھائی کا، ایک تو بھائی کا گوشت، وہ بھی مردہ، اور مردہ بھائی کا گوشت کھانا. انسانی کا گوشت کھانا کتنی بری بات. انسان بھی بھائی بھی مردہ، اس کا گوشت کھانا کتنی بری بات ہے. لیکن ہماری مجلسیں یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھری ہوئی ہیں. اس بات کی کہ میں اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کچھ لوں گا، اور جتنی خواہشات کو اللہ کے لیے کچھ لو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور محبت دل میں سمائے گی. ایک حدیث ہے کہ مشہور ہے کہ ان اللہ مع المنکسرۃ قلوبہم، اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ. تو ٹوٹے ہوئے دل ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ وہ بیچارہ فقر و فاقے کا شکار ہے، غربت کا شکار ہے، تو اس کی وجہ سے دل ٹوٹا ہوا ہے. وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا ذریعہ ہے. لیکن دوسرے معنی یہ ہے کہ جس نے اپنا دل توڑا ہو اللہ کے خاطر، یعنی دل کی خواہش کو کچلا ہو اللہ کے خاطر، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں اس رمضان کے مہینے میں الحمدللہ ابھی اکثر حصہ باقی ہے رمضان کا، تو اس میں ہمیں ٹریننگ لینی ہے اس بات کی کہ ہم صبر کی فضیلت حاصل کریں، صبر کو اپنائیں، صبر کی تربیت لیں، صبر کی تربیت لیں، کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہر الصبر ہے. دوسرا یہ کہ شہر المواساہ، یہ غمخاری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ. یعنی اس میں دوسری ٹریننگ یہ لینی ہے کہ خود اپنے اوپر خود تو صبر کرو ہی، اپنے ملنے جلنے والوں دوسرے انسانوں کے ساتھ مواسات کا معاملہ کرو، ہمدردی کا معاملہ کرو. جتنی رعایت دوسرے کی کر سکتے ہو اس مہینے میں اس کا کرنے کا اہتمام کرو. بلکہ انسان کو جتنی اپنی فکر چاہیے اتنی ہی اپنے رشتہ داروں کی بھی چاہیے، اپنے دوست احباب کی بھی چاہیے، اپنے پڑوسیوں کی بھی چاہیے. اور پڑوسی صرف مالدار لوگ نہیں ہوتے. جیسے مثلا ڈیفنس میں رہتا ہے کوئی آدمی، تو آج کل تو پڑوس کا قصہ ہی ختم ہوتے جا رہا ہے. اگر ڈیفنس میں کوئی رہتا ہے تو وہ پڑوسی اس کو سمجھے گا جو برابر کی کوٹھی والا ہے، اور برابر میں جو جھوپڑی پڑی ہے وہ اس کو پڑوسی کے حقوق نہیں دیتے. حالانکہ پڑوسی چاہے غریب ہو یا امیر ہو، چاہے وہ جھوپڑی میں رہتا ہو، وہ بھی پڑوسی ہے، اس پڑوسی کے بھی حقوق ہے. تو اس مہینے کے اندر اس ہمدردی اور دلسوزی اور غمخاری اس کی بھی مشق کرنی. اب کرنی تو یہ تھی مشق، حدیث میں فرمایا گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کسی روزے دار کا افطار کرا دے تو اس کی بڑی زبردست فضیلت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ جنت کا ایسا شربت پلائیں گے جو کبھی پھر پیاس نہیں لگے گی، اتنی فضیلت ہے. اب اس کی اصل فضیلت یہ ہوتی
کہ افطار کراؤ ان لوگوں کو جن کے پاس افطار کی چیزیں کما حقوق موجود نہیں ہیں. اپنے محلے میں دیکھو، آس پاس دیکھو، جن کے ہاں افطار کا سامان نہیں ہے وہاں افطار بھجوا دو. یہ سامان ہے مگر ہلکی نوعیت کا ہے، تم اچھی چیز بھجوا دو اس کے پاس. اصل مقصد تو یہ